أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک بہتان کے بارے میں ہے، کسی کے اوپر بہتان ڈالنا۔ آج ہم اس کا فیصلہ قرآن مجید سے لیں گے۔ تو آئیے چلو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یا مولا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ۔ سب سے پہلے حسینی کیلنڈر۔ آج کا دن منگل ہے، 15 ربیع الثانی 1442 ہجری، 1 دسمبر 2020 عیسوی، 4 مگر 2077 بکرمی۔ آج 15 ربیع الثانی کا دن نیک ہے، البتہ قرض لینے دینے کے لیے بد ہے۔ تو دوستو آئیے آج ہم قرآن مجید کی پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، کل آیات اس کی ہیں 176، آیات نمبر 111 سے 115 تک۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جو برائی کا ارتکاب کرتا ہے وہ اپنے لیے وبال کسب کرتا ہے، اور اللہ تو بڑا علم والا حکمت والا ہے۔ اور جس نے خطا یا گناہ کر کے اسے کسی بے گناہ کے سر توپ دیا تو یقیناً اس نے ایک بڑے بہتان اور سرائے گناہ کا بوجھ اپنے سر اٹھا لیا ہے۔ اور اے رسول، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں ایک گروہ نے تو آپ کو غلطی میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا، حالانکہ وہ خود کو ہی غلطی میں ڈالتے ہیں، اور وہ آپ کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب حکمت نازل کی، آپ کو ان باتوں کی تعلیم دی جنہیں آپ جانتے بھی نہیں تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ان لوگوں کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی صدقہ، نیکی یا لوگوں میں اصلاح کی تلقین کرے، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایسا کام کرے تو اسے عنقریب ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور جو شخص ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے تو وہ جدھر چلتا ہے ہم اسے چلنے دیں گے، اور ہم اسے جہنم میں جلسا دیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو دوستو یہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ تھا۔ اس سے آگے تفصیل تھوڑی سی مختصر۔ اس آیات کا سبب نزول گریہ وہی خاص و واقعہ ہے، لیکن اس کا اطلاق عام اور کلی ہے جو تمام لوگوں کے لیے ہے، لہٰذا اس آیات میں بہتان کے عظیم گناہ ہونے کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ قارئین محترم، معاشرے کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہتان کو گناہ ہی تصور نہیں کیا جاتا، خصوصاً سیاست میں تو بہتان کو ضروری سمجھا جاتا ہے، کیونکہ سیاست تو بہتان کی وجہ سے ہوتی ہے، اکثریت لوگوں کا خیال ہے، خواہ وہ بے گناہ جس کے سر پر گناہ توپ دیا جائے یہودی ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام انسانی اقتدار کے حوالے سے تمام انسانوں کو مساوی حقوق دیتا ہے، اور تمام انسان عالم اسلام کے نزدیک محترم ہیں، بشرط اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی جارحیت میں ملوث نہ ہوں۔
ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کتاب و حکمت کے علاوہ بھی تعلیم کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خصوصی ذرائع موجود تھے، جن کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم و معرفت اور کشف حقائق کی اس منزل پر فائز تھے جن کے بعد خلاف عصمت کسی غلطی کے سرزد ہونے کا امکان ہی نہیں رہتا، چونکہ علم و یقین کا نتیجہ عصمت ہے۔ البتہ علم و یقین حاصل ہونے کے بعد عصمت قائم رکھنے پر مجبور بھی نہیں ہوتے، بلکہ یہاں عزم و ارادہ نفس کی پاکیزگی اور محبت الہی کی وجہ سے اپنے اختیار سے عصمت پر قائم رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے معصومین کی عصمت و فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ جو کام اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے، اس کا ثواب صرف اللہ کو ہی معلوم ہے، یعنی عمل کا نیک ہونا کافی نہیں، عمل کرنے والا نیک ہونا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک چور مال حرام سے صدقہ دیتا ہے اور ایک ڈاکو رفائی کام کرتا ہے تو ان اعمال کو نیک تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں سے اس سوال کا جو اکثر لوگ جواب اٹھاتے ہیں کہ کیا ان سیاستدانوں کو کوئی ثواب ملے گا جنہوں نے انسانیت کے لیے بہت سی خدمات انجام دی؟ میرے محترم، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ انکار خدا کے جرم میں مبتلا ہیں تو ان کی نیکی کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ آخری آیات کریمہ میں سے کچھ حضرات نے حاجت اجتماع ثابت کرنے کی کوشش کی، جو کہ کسی صورت میں درست نہیں، کیونکہ یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدم مخالفت اور اتباع میں مومنین نے جو روش بنائی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور روش بنانے والا جہنمی ہے، جبکہ اجتماع خود مومنین کی اپنی روش سے متعلق ہے، جیسا کہ آیات اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مومنین کے راستے کے بارے میں بحث کرتے ہیں، جبکہ اجتماع اثر رسالت کے بعد کسی مسئلے پر امت کے مجتہدین کے اتفاق کا نام ہے۔ تو دوستو، نسبت روزہ آج کا دن منسوب ہے مولا امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام محمد جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کے دن کی نمازیں، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں منگل کے دن 2 رکعت نماز بجا لیں۔ 2 رکعت نماز روز منگل پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ پہلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الکافرون، سورۃ التوحید، سورۃ الفلق، سورۃ النساء تلاوت کریں۔ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا پڑھیں اور آج کے دن اپنی حاجت طلب کریں۔ دوسری نماز، مولا امام حسن اصغری علیہ السلام اپنے اباؤ طاہرین علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں جو شخص منگل کے دن 6 رکعت نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورۃ البقرہ کی آیات 285 سے تا 286 کی تلاوت کرے، جو یہ ہے، اور 7 سورۃ الزلزال پڑھے، اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والوں کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور وہ گناہ اس طرح دور ہو جائے گا جیسا کہ شکم مادر سے پیدا ہوا ہو۔ یہ 6 رکعت نماز 2 رکعت کاٹ کے پڑھنی ہے۔ آج کا عمل، آج کے دن اپنی جائز حاجات کے آبرو کے لیے ہر نماز کے بعد یہ عمل بجا لیں۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین علیہ السلام 25 مرتبہ،
اللہم صلی علی محمد ابن علی علیہ السلام 25 مرتبہ۔ اللہم صلی علی جعفر ابن محمد علیہ السلام 25 مرتبہ۔ درد کا علاج۔ جناب ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کے بدن میں کہیں درد یا کوئی تکلیف ہو تو سورۃ الانعام کو اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر درد یا تکلیف والی جگہ پر دم کرے۔ آج کا فرمان۔ جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والے قیامت کے دن انسان کی صورت میں بنی ہوئی چونٹیوں کی شکل میں محشور ہوں گے جو پاؤں تلے کچلے جائیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوق کے حساب سے فارغ ہو جائے گا، پھر ان کو ایک ایسی آگ میں داخل کرے گا جو جہنم کی آگ کے علاوہ ہوگی۔ وہ لوگ زہریلے گارے کی مٹی اور جہنم کی آگ والوں کے نچوڑے ہوئے گندے بدبودار پانی سے پیاس بجھائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم تمام مومنین، آپ کو